بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول سے متعلق جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کے اس بات کے لیے دلائل کا بیان چل رہا تھا۔ ہم نے قرآن پاک کی 2 آیات سے اس عقیدے کو ماقبل ویڈیوز کے اندر سمجھ لیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کے عقیدے کو احادیث نبویہ کی روشنی میں سمجھیں گے۔ حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 1 ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹس پڑے ہوئے اور اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو آپ کے سامنے روایت موجود ہے یہ ایک طویل روایت کا ٹکڑا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حالات بیان کیے تھے اور اس سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھیں، تو اس روایت کے اندر آخر کے اندر یہ کلمات بھی موجود ہیں۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات، یہاں سے یہ روایت شروع ہوتی ہے۔ وَهَلْ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيِّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 401 ہے، باب ذکر الدجال۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار کے پاس اتریں گے۔ وہ 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ دجال کی تلاش میں نکلیں گے تاکہ اسے باب لد کے مقام پر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ اس روایت سے متعلق چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ، قادیانی کچھ تحریفات بھی اور باب لد سے متعلق بھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار کے پاس اتریں گے۔ مرزا قادیانی چونکہ تحریفات کی فیکٹری تھی اور حکیم نور الدین جو اس کا دماغ تھا وہ اس کے لیے سارے راستے ہموار کرتا تھا اور سارے راستے دکھاتا تھا، اور خود اس نے اس بات کا اقرار لکھا انہی روایات کے بارے میں کہ میری سخت توجہ نہیں کی تو حکیم نور الدین نے توجہ دلائی اور پھر اس کے بعد دونوں نے بیٹھ کے حل سوچا۔ اب جب اس سے کہا گیا کہ دمشق کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو تم تو قادیان کے دیہات میں ہو، تو کہنے لگا کہ دمشق سے مراد وہ یزیدی الطبع لوگ ہیں جو دمشق کے رہنے والے ہیں، وہ قادیان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، تو اس لیے مشابہت دی گئی ہے قادیان کو دمشق سے۔ اس کو کہا گیا کہ مشرقی مینار، تو اس نے چندہ کرنا شروع کر دیا اور چندے کے ذریعے اس نے مینار تیار کروانا شروع کر دیا، اور یہ واحد وہ چیز ہے جو اس نے عملاً کرنی شروع کی۔ باقی تمام تر مقامات پر تحریفات کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جہاں اور ذلیل اور رسوا ہونا لکھا تھا وہاں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مینار اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر پائے گا۔ چندے مانگتا رہا، کرتا رہا، لیکن اس کی زندگی میں یہ مکمل نہیں ہوا۔ آگے ہے کہ وہ 2 زرد چادریں پہنے ہوں گے۔ جب مرزا قادیانی سے کہا گیا کہ تمہارے 2 زرد چادریں تو تھی نہیں، ہے نہیں، تم تو نازل بھی نہیں ہوئے، تو کہنے لگا کہ 2 زرد چادروں سے مراد وہ اصلی چادر تھوڑی ہیں، بلکہ یہ تعبیر رؤیا کے اندر اس کو 2 بیماریوں سے معبر کیا جاتا ہے کہ 2 چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، اور مجھے 2 بیماریاں ہیں، ایک نیچے کے دھڑ میں، ایک اوپر کے دھڑ میں۔ نیچے کے دھڑ میں پیشاب ہے کہ 100 بار کرتا ہوں، اوپر کے دھڑ میں سر درد ہے، نسیان ہے، چیز بات یاد نہیں رہتی۔ اچھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کے اندر تعویل کیسے کی؟ اس کے اندر تعویل بڑی مضحکہ خیز بھی ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے۔ وہ یوں کہ جب مرزا قادیانی سے کہا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو آتا ہے کہ وہ 2 فرشتوں کی کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، تو تیرے فرشتے کون؟ تو اس نے 2 آدمیوں کے متعلق کہہ دیا کہ یہ میرے 2 فرشتے ہیں۔ مرید تو پہلے ہی بدھو تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آگے دیکھیے جس وقت ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کا، قادیانی جماعت کا اور لاہوری گروپ کا، تو مرزا قادیانی کا ایک فرشتہ وہ مولوی محمد علی کے ساتھ لاہوری گروپ کے ساتھ مل گیا۔ اب جو اس کا بیٹا تھا بشیر الدین محمود،
اس نے کہا کہ لاہوری گروپ کے ساتھ جو بھی ملا وہ منافق ہے، بے ایمان ہے۔ تو ایک مرید نے کہا کہ اس میں مرزا کا فرشتہ بھی موجود ہے، جو اگر فرشتہ ہے تو منافق اور بے ایمان ہے، منافق اور بے ایمان نہیں ہے تو پھر وہ لاہوری گروپ والے بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو کہنے لگا کہ ہے تو مرزا کا فرشتہ مگر منافق ہو گیا، فرشتے بھی منافق ہو گئے ہیں ان کے ہاں۔ تو بہرحال یہ مرزا قادیانی کا منافق فرشتہ تھا، جس کو منافق اس کے بیٹے نے کہا، اور حقیقت میں تو وہ کافر فرشتہ تھا۔ فرشتہ تو نہیں کہنا چاہیے، فرشتوں کی توہین ہے، کافر شیطان تھا، اور مرزا قادیانی نے اس کو اپنا فرشتہ قرار دیا۔ پھر وہ دجال کی تلاش میں نکلیں گے تاکہ اسے باب لد کے مقام پر پائیں گے۔ یہ جو باب لد ہے یہ فلسطین کے اندر مقام ہے، بیت المقدس کے قریب، وہاں پر آج کل اس کو یہ نام دیا جاتا ہے، لد اس کا نام ہے۔ تو وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بطور معجزہ ان کے منہ کی ہوا حد نگاہ تک پہنچے گی اور اس سے کافر مریں گے، یعنی فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی ان کا سانس پہنچے گا اور اس سے کافر مریں گے۔ تو یہ پہلی روایت تھی جس کو یہاں پر مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء وامامکم منکم، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی۔ یہ الفاظ کے اندر جو ہے وہ تقدیم تاخیر ہو گئی ہے۔ روایت ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم۔ چند صفحات قبل بھی ہم انہی کلمات کو پڑھ چکے ہیں، اور اصل بیہقی کی کتاب کے اندر بھی رحمہ اللہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ فانتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم۔ یہ دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 331 پر روایت موجود ہے۔ تو بہرحال اس سے متعلق تفصیلی طور پر کلام آپ ماقبل میں سن چکے ہیں، یہاں دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ ماقبل ویڈیو کے اندر جہاں یہ روایت موجود تھی اس کو سن سکتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی تمہارے امام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود سابق نبی و رسول ہونے کے امام مہدی کی اقتداء کریں گے۔ اس حدیث میں لفظ من السماء کی صراحت ہے، تفصیلی کلام پہلے گزر چکا ہے۔ تنبیہ نمبر 2، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اس مضمون سے متعلق بھی تفصیلی کلام انشاءاللہ سوال نمبر 7 کے اندر آئے گا۔ حدیث نمبر 3 دیکھیے، قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا همام قال انبأنا قتادة عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نیچے مکمل طور پر حوالہ موجود ہے۔ ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ کلمات کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ آپ تفصیلی طور پر اس حدیث سے متعلق اگر کلام پڑھنا چاہیں تو آپ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے اندر صفحہ نمبر 95 پر پڑھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء لاتی بھائی ہیں، مائیں مختلف یعنی شریعت مختلف، اور دین یعنی اصول شریعت سب کا ایک ہے، توحید، رسالت، آخرت یہ سب کے اندر پایا جاتا ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے، جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا،
وہ میانہ قد ہوں گے، رنگ ان کا سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا، ان پر 2 رنگے ہوئے کپڑے ہوں گے، اور سر کی یہ شان ہوگی کہ گویا اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ماقبل جو جملے گزرے ہیں ان میں سے چند تو پہلے واضح کر دی ہیں۔ یہ جو جملہ ہے کہ جب وہ آسمان سے اتریں گے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایسے ہی ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اس وقت بھی انہوں نے غسل کیا تھا تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اگرچہ اس کو کسی قسم کی تری نہیں پہنچی ہوگی، تری یعنی نظر نہیں آئے گی، لیکن یوں لگ رہا ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کنایت عن النظافتی، سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ یہ رد ہے نصارہ کے اوپر کہ وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ جس صلیب کی تم تعظیم کرتے ہو اسی کو وہ توڑیں گے، اور جزیہ کو اٹھائیں گے، یعنی جزیہ کو اٹھائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یا پھر قتل، لا يقبل غیر الاسلام او القتل، یا تو اس کو مسلمان ہونا پڑے گا یا پھر قتل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو نیست و نابود کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو قتل کرائے گا، پھر تمام روئے زمین پر ایسا امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، اور بچے سانپ کے ساتھ کھیلنے لگیں گے، سانپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال ٹھہریں گے، پھر وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔ تفصیلات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے اندر صفحہ نمبر 95 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہے، اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات نہیں ہوئی، آسمان سے نازل ہونے کے بعد قیامت سے بیشتر جب یہ تمام باتیں ظہور میں آ جائیں گی تب وفات ہوگی۔ روایت نمبر 4 دیکھیے، عن الحسن مرسل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لليهود ان عیسیٰ لم يمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامة۔ ترجمہ دیکھیے، امام حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا۔ اب اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چونکہ یہودی جس عیسیٰ کے دشمن ہے علیہ السلام وہ عیسیٰ بن مریم ہے، نہ کہ وہ غلام احمد قادیانی بن چرغ بی بی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک وہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، اور وہی دن قیامت سے قبل واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 5 ہے، عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نیچے اس کا ترجمہ موجود ہے، حوالہ ہے رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء کتاب الازاحہ صفحہ نمبر 177، مشکات صفحہ نمبر 470، باب نزول عیسی بن مریم۔ جو کتاب الازاحہ ہے یہ اصل میں عین کے ساتھ ہے، کتاب الازاحتی لما کان وما یکون بین یدی الساعہ، صدیق خان بن حسن رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو روایتیں جمع کی گئی ہیں اس کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ ترجمہ دیکھیے، پھر کچھ باتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ آئندہ میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، ینزل عیسی بن مریم الی الارض۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بیشتر زمین پر نہ تھے بلکہ زمین کے بالمقابل آسمان پر تھے، اور شادی کریں گے۔ دوسری روایت میں کہ شعیب علیہ السلام کے خاندان میں شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور میرے قریب مدفون ہوں گے۔ قیامت کے دن میں مسیح ابن مریم کے ساتھ اور ابو بکر و عمر کے ساتھ قبر سے اٹھوں گا، یعنی ابو بکر و عمر کے درمیان عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ میں اٹھوں گا۔ دو باتیں یہاں واضح کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آیا ہوگا کہ ماقبل آپ نے روایت پڑھی ہے کہ وہ 40 سال رہیں گے، اور یہاں ہم نے روایت پڑھی ہے کہ وہ 45 سال رہیں گے، تو یہ 40 سال 45 سال تو ان میں سے کون سی معتبر ہوگی؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے اندر ہی عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 45 سال والی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے،
اور صحیح روایت وہ 40 سال والی ہے، تو 40 سال والی وہ معتبر ہوگی، اور یہ 45 سال والی اس کی تضعیف کی گئی ہے۔ اور یہ جو دوسری بات ہم نے پڑھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں مدفون ہوں گے، یہ اور روایات کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کی روایت کے اندر بھی ہے، عبداللہ بن سلام سے رضی اللہ عنہ سے جو روایت منقول ہے اس کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور امت کے اندر یہ عقیدہ مستقل طور پر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، زمین پر وفات ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ انہوں نے آرام فرمانا ہے، روضہ پاک کے اندر ان کی قبر ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اور ساری انسانیت کو قادیانیوں کی سازشوں سے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔